बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। क्या आप जानते हैं आपके अपने घर में रखी हुई कुछ चीजें आपकी जिंदगी के सुकून को छीन रही हैं? ऐसी चीजें जो बुरे हालात, जादू और मनहूस असरात को खुद बुलावा देती हैं। खुदा के लिए अगर ये चीजें आज ही आपने अपने घर से बाहर न निकाली तो तंगी, बदकिस्मती, नेगेटिव असरात और जिन्नात आपके घर में दाखिल हो सकते हैं। जरा सोचिए, हर घर में एक छोटी सी चीज होती है जो धीरे धीरे रोज बरोज नुकसान कर रही होती है, लेकिन अफसोस हमें इसका एहसास तक नहीं होता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में दाखिल होते ही दिल घबराने लगता है? ऐसा लगता है जैसे हवा भारी हो, जैसे खामोशी में कोई अनजाना डर छुपा हो। सब कुछ ठीक होता है, घर साफ सुथरा, नमाज, जिक्र, दरूद और इस्तगफार की आवाजें, लेकिन फिर भी सुकून कहीं गुम हो जाता है। नींद अधूरी, दिल बेचैन, सुबह उठते ही बदन थका हुआ, दुआ करने के बाद भी दिल को इत्मीनान नहीं मिलता। घर की खुशियां जैसे आते आते मुड़ जाती हैं और दिल किसी अनदेखे बोझ के नीचे दबने लगता है। हम सोचते हैं शायद किसी ने नजर लगा दी, शायद कोई दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा करीब होती है। कभी कभी दुश्मन हमारे अपने ही घर की दीवारों के अंदर छुपा होता है और हम खुद अपनी नादानी में उसे पनाह दे रहे होते हैं। वो एक मामूली सी चीज जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, असल में वही रोशनी को अंधेरे में बदल देती है, रहमत के फरिश्तों को दूर और शैतान को करीब कर देती है। घर वाले बुरे नहीं होते, मगर उसके असर से बेखबर रहते हैं। धीरे धीरे दिल बोझिल हो जाता है, सुकून खत्म होने लगता है और इंसान एक अनजाने डर में घिर जाता है। दुआ करता है, कोशिश करता है, मगर राहत नहीं मिलती। लेकिन खुशखबरी ये है, अगर आज आप इस हकीकत को समझ लें और उस चीज को अपने घर से निकाल दें तो आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। जहां पहले बेचैनी थी वहां सुकून उतरने लगेगा, जहां झगड़े थे वहां मोहब्बत की हवा चलेगी, जहां खामोश दीवारें थीं वहां तस्बीह की आवाजें गूंजेंगी और सबसे बढ़कर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह की रहमत खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ गई है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने इसे समझ लिया और अमल कर लिया तो आपका घर बेसुकूनी से निकलकर बरकत की राह पर चल पड़ेगा। याद रखिए, छोटी छोटी गलतियां ही हमारे घर से बरकत को खत्म कर देती हैं और तंगी व बे बरकती उन्हीं का नतीजा होती है। अगर हम इन्हें सुधार लें तो इंशाअल्लाह हमारे घर में बरकत और रिज़्क़ की आसानी आ सकती। अल्लाह ने इंसान को जीने का तरीका सिखाया और अंबिया के जरिए सही राह दिखाई। उनकी तालीमात में पूरी जिंदगी की कामयाबी छुपी है। कामयाबी के लिए सीरत ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना ज़रूरी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें, हर वक्त जिक्र में रहें और अपने घर को नेक अमलों से जोड़कर रखें, क्योंकि आज के दौर में वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी गफलत है। तो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, या हय्य या कय्यूम जैसे अज़कार हमारी ज़बान पर जारी रहे और अपने बच्चों को भी इसकी आदत डलवाएं। कुरान मजीद की तिलावत घर में बरकत लाने का सबसे बड़ा जरिया है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन रोजाना होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता। रात को आशा के बाद सूरत वाक़िआ की तिलावत रिज़्क़ में इजाफा करती है। सुबह सूरह यासीन और जुमातुल मुबारक को सूरह कहफ की तिलावत, ये सब बरकत और रहमत के दरवाजे खोल देती है। याद रखिए, अगर आप अपने घर में सुकून, बरकत और रहमत चाहते हैं तो आज ही उन छुपी हुई गलतियों को पहचानिए और अपने घर को
اللہ کی رحمت کے لائق بنائیے۔ یقیناً سب سے بہتر راستہ تقویٰ کا راستہ ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اب ذرا سوچئے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ کیا صرف مسجد میں عبادت کرنے سے یا صرف محفل میں نیک بننے سے؟ نہیں، اصلی امتحان تو تب ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے رب ایک کائنات کے۔ اس وقت بھی اگر انسان اللہ کے خوف اور محبت میں تقوی اختیار کرے تو یہی عمل اس کے گھر میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اپنی بیوی، اپنے بچوں، والدین، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کا اثر سیدھے گھر کے سکون پر پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب لوگ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سوچئے، جب ایک ہی دسترخوان پر والدہ، والد، میاں، بیوی، بچے اور بہن بھائی سب ساتھ بیٹھ کر بسم اللہ کہے تو اس برکت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن آج ہر شخص الگ الگ کمروں میں کھانا کھاتا ہے۔ یہ عادت صرف دوری نہیں بڑھاتی بلکہ گھر کی برکت بھی کم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر زیادہ ہاتھ ہو۔ صحابہ نے کہا ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے، تو آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اکٹھے ہو کر کھاؤ اور اللہ کا نام لو، برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کا ایک اہم راز صبح کا وقت ہے۔ ہمارے بزرگ فجر سے پہلے اٹھتے، نماز اور تلاوت کرتے، پھر حلال رزق کی تلاش میں نکلتے، اسی میں سکون اور برکت تھی۔ آج لوگ رات بھر جاگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، اس لیے کمائی زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں رہتی۔ اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عادتیں بدلنی ہوں گی۔ صبح جلدی اٹھنا، رات کو جلدی سونا اور اللہ پر سچا توکل کرنا ہوگا۔ ایک مزدور تھا جو دن بھر محنت کرتا مگر پھر بھی بے سکون رہتا۔ آخر وہ ایک بزرگ کے پاس گیا۔ بزرگ نے کہا آج کچھ مت خریدنا، صرف مٹھائی لانا، میں اس پر دم کروں گا، پھر گھر جا کر دروازے پر رکھ کر خاموشی سے سننا، تمہارے گھر کی ایک چیز خود تمہاری تنگ دستی اور بے سکونی کا راز بتا دے گی۔ مزدور حیران ہوا مگر مان گیا۔ شام کو جب وہ مٹھائی لے کر گھر پہنچا اور قدم رکھا تو حقیقت سامنے آنے لگی۔ وہ 3 چیزیں سامنے آئیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی اور نیگیٹیوٹی کو دعوت دیتی ہیں۔ پہلی چیز، جب دیواروں پر شکر کی جگہ ناشکری لکھی جائے، کچھ گھروں میں داخل ہوتے ہی عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی ہے، جیسے ہوا بھی ٹھہر گئی ہو۔ دیواریں بولتی نہیں مگر سب کچھ بیان کر دیتی ہیں۔ انسانوں کے رویے ہی ایک خاموش تحریر بن جاتے ہیں۔ شکایت، ناشکری اور مایوسی، جہاں ہر بات میں میرے نصیب میں یہ کیوں نہیں گونجتا رہے، وہاں رحمت نہیں آتی۔ فرشتے لوٹ جاتے ہیں اور ان کی جگہ وسوسے لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، شیطان ہمیشہ دروازہ توڑ کر نہیں آتا، کبھی ہم خود اسے دعوت دیتے ہیں۔ جب الحمدللہ کی جگہ کاش ایسا ہوتا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب برکت دھیرے دھیرے گھر سے رخصت ہونے لگتی ہے۔ جب ہم نعمتوں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں اور کمیوں کو عظیم بنا دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ روشنی کا چراغ بجھنے لگا ہے۔ وہی روشنی جو گھر کو امن دیتی تھی، رزق میں برکت لاتی تھی اور دلوں کو نرم رکھتی تھی۔ ناشکری کوئی معمولی احساس نہیں، یہ ایک خاموش زہر ہے جو دھیرے دھیرے پورے گھر کی فضا کو کھا جاتا ہے۔ یہ باتوں سے شروع ہوتی ہے مگر اثر ماحول پر ڈالتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب گھر بھرا ہوتا ہے مگر دل خالی، الفاظات زیادہ ہوتے ہیں مگر سمجھ کم ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی کی رونقیں ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتی ہے۔ شیطان ایسے گھروں میں خوشی سے بسیرا کرتا ہے جہاں زبان ناشکری بولے اور دل شکر کرنا بھول جائے۔ وہ جانتا ہے کہ جہاں شکر نہیں وہاں سجدے بھی بے نور ہو جاتے ہیں، جہاں شکایت ہو وہاں دعا بھی دروازہ نہیں کھولتی۔
وہ ہر دل میں یہ احساس ڈالتا ہے کہ تم محروم ہو، اور انسان اپنی موجودہ نعمتوں کو بھول کر خالی پن میں الجھتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، شکر صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روشنی ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو پیچھے دھکیلتی ہے، فرشتوں کو متوجہ رکھتی ہے اور شیطان کے قدم جلا دیتی ہے۔ جس گھر میں زبان الحمدللہ کہنا سیکھ لے، اس گھر کی چھت بھی دعا بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، بے سکونی کی زنجیریں کٹ جائیں اور گھر میں روشنی خود چل کر آئے، تو سب سے پہلے اپنے الفاظ بدلے، کیونکہ جب دیواروں پر شکر لکھا جاتا ہے تو رحمت خود ان الفاظ کو پڑھنے آتی ہے۔ دوسری چیز، جب آنکھیں عیب ڈھونڈنے کی عادی ہو جائیں، کبھی سوچا ہے جب تیری آنکھیں کسی کی کمی تلاش کرنے لگتی ہیں تو تیرے نصیب کی روشنی کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیوں گھر کا سکون ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آنکھ جو محبت کے لیے بنی تھی اب تنقید کا ہتھیار بن چکی ہے۔ وہ نگاہ جو رحمت دیکھنے کے لیے تھی اب صرف عیب ڈھونڈتی ہے۔ جس گھر میں عیب ڈھونڈنے والے بستے ہیں وہاں برکت نہیں ٹکتی، وہاں شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ یہ عیب ڈھونڈنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں، یہ روح کی بیماری ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے دلوں کو جلاتی ہے، رشتوں کو راکھ کر دیتی ہے اور گھر کی فضا کو اندھیروں میں بدل دیتی ہے۔ جہاں ہر زبان دوسرے کی غلطی گنتی ہو، وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں اور سکون ہجرت کر جاتا ہے۔ شیطان